نہ کریں، مجلس بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بزرگوارم برسر ممبر تشریف فرمائے ہیں تو تفصیل سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں، بیٹا بن کے میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ زیادہ تکلیف بھی نہیں دینی، اور آپ میرے بزرگوں کو پھر تفصیل سے سماعت فرمائیے۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ بڑی جلدی لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، چاچا جی، حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ کچھ 4-5 مجلساں چھڑ کے بالکل پتر بن کے بیٹھا، جس ٹائم میں آکھیا وے جتنی دیر میں پڑھن تو بعد بھی تھائیں بیٹھا، میرا اپنا گھر ہے، اور مجھ سے ہزارہا درجہ مولا حسین شہنشاہ بادشاہ کے بڑے ذاکر ہیں، ملک علی عباس علوی صاحب، آپ سب ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ وہ پھر ان کی مصروفیات تو اللہ اللہ، ان کا بھی آگے کا سفر جو ہے وہ بھی ضائع نہ ہو، اور میں بھی جا کر اگر ایک حد پڑھ لوں تو بس اب آپ میرے جملوں کا وزن کیجئے گا اور دعا فرمائیے گا، اور یا علی یا علی۔ لکھو یہ سارے 5 نومبر انشاءاللہ بشرط زندگی چونیا شہر میں انکل علی عباس علوی کے ہاں یہ اور ان کی فیملی ایک مظلوم کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پہ فرش عذاب بچھاتے ہیں، جس میں پاکستان کے نامور علماء، شعراء، خطباء، بڑی بڑی ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ آپ تمام احباب تشریف لائیے گا۔ میں بانی کی حیثیت سے بیٹا بن کے انشاءاللہ پلکیں بچھا کے خود آپ کا استقبال کروں گا۔ شہزادی کونین آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں۔ اجازت ہے میں تھوڑی جی نوکری کر لوں جے محسوس نہ کرو تو ادھی کو بند کرے جے مولا وڈے اگلے نے میں 2-4 شعر تے بزرگاں دے حوالے ممبر جے تہاڈا سنن تے موڈ ہوے تاں، جے نہ ہوے تے میں ہنے ہی انہاں دا اعلان کرا دینا میں گولی پوری نواں نہیں آیا، کم از کم من ویکھ کھنچ کے من پتہ چلے تو ہنستا رہیا میں کرما لیا۔ معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں، میرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا نام لیا جاتا ہے نا، وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ گل میری سمجھ آندی ہوئی ہے؟ بس میں 2 منٹ سن، میں 2 تا 4 شعر میں یا علی تو میں گیا، میں بس جلدی جلدی قبلہ علی کے پاس اب اجازت لے کے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ چاچا جی ایڈی وڈی گل کیتی سی تے تسی داد نہیں دتی، 6 تو 7 منٹ دی میری نوکری ہے تو میں اگلا مصرع وقت پڑھدا، جے تسی داد دتی تے وقت نظم پراپر شروع نہیں تو قرآن دی قسم یا علی علی قرآن دی قسم گھر آیا بیٹھا۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، خاور اپنے مجمع ناک دوجی 70 دی قیمت دے دن، میں اس تو بعد داد منگا میں پورے علاقے دا مجرمہ، بس میں مسکرا کے ویکھو یہ میری قیمت ہے، پریشان ہو کے ویکھو میں پڑھی نہ سکساں۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ جڑے ہو کی گل دے خریدار بیٹھے ہو، جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو لکھو بڑی جلدی جلدی۔ بابا ماجرہ جی، انکل انور، انکل شبیر دعا فرمائیے گا۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، اے پتر آن ویکھیا جے کوئی غصہ شصہ ہوئے بھی تو جان دے جے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ او تو داد آوے تو من تسلی ہونی ہے، نہیں تو یا علی قرآن دی قسم پریشان واپس جاسم۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے، کون کہہ رہے، کسے کہہ رہے، کب کہہ رہے، کیا کہہ رہے۔ 28 رجب کو میرے مولا حسین شہنشاہ بادشاہ نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا، یہ 27 رجب کا واقعہ ہے۔ 27 رجب کو دربار ولید میں مرشد میرے مولا کو بلایا گیا، اور جب پتہ چل گیا کہ اطلاع مل گئی کہ میرے مولا دربار میں تشریف لا رہے ہیں، تو درباریوں نے آپس میں 2 منصوبے کیے۔ قبلہ علی عباس صاحب، پہلا منصوبہ تو یہ تھا کہ جب حسین آئیں تو کوئی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ دوسرا منصوبہ یہ تھا جو دربان دروازے پہ کھڑے تھے انہیں حکم دے دیا گیا کہ حسین کے آنے پہ تم نے دروازے سے پردہ نہیں ہٹانا، علی کا لال پردہ خود اٹھائے گا، اس کے نیچے سے گردن جھکا کے گزرے گا۔ جب علی کا لال خود پردہ اٹھا کے اس کے نیچے سے جھک کے گزرے گا نا، حسین خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا۔ ایسے ہم حسین کو پریشرائز کر لیں گے، ایک حسین کے احترام میں کوئی نہ اٹھے، اور دوسرا حسین کے لیے پردہ کوئی نہ اٹھائے، پردہ حسین کو خود اٹھانا۔ بابا ماجرہ جی، بندہ مجلس سے آیا ہی نہیں جڑا سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا، یہ 2 کام نہیں کرنے۔
لیکن وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، میرے امام اس جانب کھڑے تھے پردے کے، میرے امام نے کچھ نہیں کیا، میرے مولا نے بس پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا، میرے امام اطمینان سے دربار میں تشریف لے گئے، اور جاتے ساتھ ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں، او ظالم تو نے دیکھ لیا یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے۔ جڑے ہو کی گل دے خرید بڑی جلدی جلدی، یہ تیری رعایا نے ہاتھ چامیوں میرے ویر، یا سیٹ چینج کر یا کسی اور نو آن دے، یہ بول اتنے کرما لیا، اے جا بڑی قیمتی ہے، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے۔ علی کے لال کے جملوں کی ڈیلیوری، خدا کی قسم ڈائیلاگ ڈیلیوری ہی کچھ ایسی تھی، میرے امام نے جملے ہی کچھ ایسے پھینکے کہ امام کے جملوں کے احترام میں تخت والی مسند سے امام کے احترام میں سب سے پہلے بھائی جان وہ کھڑا ہو گیا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ کہ بلالی یہ بات سب جب وہ کھڑا ہوا تو تمام درباری کھڑے ہو گئے۔ اب ان تمام درباریوں کے بیچ میں سے نہ پروٹوکول سے علی کے علی لال نے گزرنا شروع کیا۔ اب میرے مولا انکل منیر گزر رہے ہیں، میرے امام گزر رہے ہیں، اور دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، بائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، سامنے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام۔ اب یہ پروٹوکول ہے حسین کا، مولا میرا سلام، آقا میرا سلام۔ بادشاہ میں جتھے بیٹھے ہو میں کسی نے اگے بھی نہیں بلایا، میں نے عزت حسین دی قسم ہے، کوئی 6 کلومیٹر تک لمبا جلوس تھا 12 محرم کو، جو گلستان جوہر کراچی میں آ کے اینڈ ہوتا ہے۔ کہ بلالی آباد صاحب قدمہ تے ہتھ نے، اس تو وڈی گل کوئی نہیں ہے، وڈے ہو ساڈے، معافی مانگ کے تو تواڈے ہوندے ڈر کے پڑدا پیا۔ عزت حسین کی قسم زندگی کا بڑا مجمع، اور یاد ہی نہیں یہ جملہ کہنے کے بعد آپ کا بیٹا کنٹینر پہ ایسے ہی کھڑا رہا، اور کتنی دیر تک کراچی کا مجمع بولتا رہا، کچھ نہیں تو 3.5-4 لاکھ کی تعداد میں شیعہ سنی بھائی سرکار رسالت کی اولاد کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ علی پور اپنا گھر رہے، ایک بزرگ مسکرا دین میری قیمت ہو جاسی، لیکن ایک بھی انج نہ ہوئے جڑا سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں۔ انکل ماجر جی بابا جی میں نے گل صلہ چاہیے دے، میں حق چاہیے دے، جڑا منگ نہیں رہا میں طلب کر رہا، مولا بیٹھے، مولا میرا سلام، آقا میرے مولا چل رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، سرکار بیٹھے، آقا میرا سلام، مولا میری مسند پہ بیٹھے۔ تاریخ کے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا، جاہلو تمہیں نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، بتاؤ مجھے بلایا کیوں ہے، بتاؤ مجھے بلایا کیوں؟ ولید نے کہا مولا یزید کا خط ہے، یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، مولا آپ یزید کو کیا جواب دیں گے؟ میرے امام نے یزید کا خط مروڑ کے زمین پہ پھینکا، جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اب میرے مولا دروازے کو چلے، اور پیچھے سے ولید جو صاحب دربار تھا اس نے صدا دی، مولا یزید میرا آقا ہے، یزید پوچھے حسین نے کیا جواب دیا تو میں اس کو کیا بتاؤں گا، آپ کیا کہتے ہیں، بیعت کریں گے یا یزید سے جنگ؟ مسکرا کے فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، حسین کا اعلان ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ عرفان فرمایا اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، جا تیرے میرے درمیان حسین ضامن ہو گیا، میں شعر پڑھتا ہوں تو ہاتھ دل پہ رکھ دے، دل میں حسین ہے تو خدا کی قسم تو کہہ دے لطف نہیں آیا میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، اور ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ایدھے سامنے فرمایا بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ، پیر غلام عباس، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے۔ علی کے لال نے فرمایا میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں، میں اس کی نسلیں۔
اب فلسفہ بیعت کو لے کر خطیب اکبر مرزا محمد عطر صاحب اور سید العلماء آیت اللہ علی نقی نکن صاحب کی گفتگو خدا کی قسم اگر شروع ہو گئی ابھی دن کھڑا ہوا ہے زلف شب کمر تک آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے سے زیادہ بعد والوں کا پاس ہے کہ میں ان کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں, لیکن جملہ اپنے قد اپنے وجود سے بڑا کہنا چاہ رہا ہوں, اپنے قد سے بڑا شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں کیا ہو جاتا ہے؟ جتنا سمپل اس نے کہا تھا نا اتنا ہی سمپل میرے مولا کا جواب نہ سمجھنا. خطیب ممبر سلونی کی اولاد کا جملہ ہے, اس جملے کی گہرائی دیکھنا. مولا یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہوتا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں او بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. تجھے کیا پتا, تجھے کیا پتا. غزن پر ایک باری کیمرہ پھیری, اصغر بھی آخری ایسی تو میں بھی یاد پیا, میں نے بندہ دسی جڑا ہاتھ نہیں چاہتا کیونکہ بات حسین بادشاہ کے ہاتھ پہ آ گئی ہے. فرمایا تجھے کیا پتا, یہ جھولی پھیلا رہا ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا اور نجف اور مدینے والے طرز کریں تو ہمارے گھروں کے چولہے روشن ہوتے ہیں. وہ بندہ بے ساختہ مسکرا دے گا بابا جی جسے نہیں یقین اس کی داد چاہیے بھی نہیں, وہ دروازے سے ہی خدا حافظ. علی کے لال نے جملہ نہیں کہا, خدا کی قسم جنگ جیت کے میرے مولا اپنے ساتھ لے گئے. فرمایا تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ باپ کے قاتل کا دربار ہے علی عباس علوی صاحب, اور باپ کا دشمن پوچھنے لگا آپ بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے. فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن. آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب, نوح کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب, ابراہیم کے ہاتھ پہ ابراہیم. پہلا دوجا تریجا مصرا تہاڈی مرضی دا, چوتھی سطر تے بندہ چپ کر کے خاور میں تو سر تے آ ویسا. حسین نے فرمایا ہر نبی کے ہاتھ پہ اس نبی کا نصیب, اور ادھر دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے, میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. سوارے دوش رسول کیا ہے؟ رسول جیسا خطیب سمجھے. اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بد نصیب سمجھے. اللہ اکبر, اللہ جڑے سمجھ گئے ہو مل کے نجف رسا نعرہ حیدری. بابا شبیر جی مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. اچھا عزت حسین کی قسم جملے وہی ہیں جو یہ جملے میرے مولا نے میدان کربلا میں بولے. جو ایجنڈا جو پالیسی میرے مولا مدینے سے لے کر چلے آخر تک وہی رہی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مدینے میں دنیا کو اس پالیسی کا نہیں پتا تھا, کعبے میں بھی دنیا کو اس پالیسی کا نہیں پتا تھا. اسی لیے میرے مولا فرما رہے تھے بیعت مانگنی ہے تو دروازے بند کر کے نہ مانگو, کل مسجد نبی ممبر پہ مجھ سے بیعت مانگنا, پھر میں بتاؤں گا کہ یزید کون ہے. اور یہی وجہ تھی کہ احرام توڑ کے میدان کربلا میں آ کر یزیدیت کا چہرہ دکھایا. اب یہاں بات اور پیرائے میں کرنی تھی, کربلا میں بات اور پیرائے میں کرنی تھی, لیکن بات کا فارمیٹ ایک ہی تھا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان ہے اور علی کا علی بیٹا آ گیا سامنے. مولانا بلال کاظمی کے مصرے فرماتے ہیں کوفیو شامیو شرم نہیں ہن اس ویلے پاکستان وچ گل دا تواڈے تو وڈا ذاکر کیڑا وے, مولا سایہ سلامت رکھنے. میں عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع پڑھ رہا ہوں, تسی ویکھنی ہے گل میرے مولا دی آوندی کتھوں پئی ہے. تلوار نہیں چلائی, ابھی صرف جملے کہے ہیں. اور صاحب نہج البلاغہ کی اولاد کلام کیسے کر رہی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. فرمایا شامیوں حسین سے لڑنے آئے ہو, جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم, کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا, پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. کہ بلالی عباس صاحب بندہ دس رہے جڑا سمجھ کے ہاتھ نہ چاہے. اس علی کا لال حسین فرماتا ہے اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر مجھ سے لڑنے آئے ہو. شامیوں شرم نہیں آتی, شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں, مرتضی کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے, آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماں حسنین دی بڑے رنگ لینے فرماتے ہیں شہر ذلت کے یا علی یا علی. شہر ذلت کے
اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گئے، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں. اپنے حصے کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، 6 لائنیں مجھے اور پڑھنی ہیں جس کا حد سے زیادہ حکم ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بزرگوں کے حوالے منبر. ذرا یہ بھی اردو ہی پڑھا تھا لیکن ذرا پنجابی مزاج کی. بابا جی اردو ذرا، میرے خیال ہے یہ شعر میں پہلی باری تو سنائندہ پیا بطور خاص چٹی داڑی ہے میرے واسطے بڑا مقام رکھ دیو، جملے تو بدن کرے آئے. سامعین گرامی مصرع ہے کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. امام زمانہ اپنا کرم کرنے، مولا پتر دینے، علی اصغر بادشاہ ماتمی دینے. مصرع بڑا منظوری والا پڑھ رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. کوئی 4 لمحے میں بھی ڈیرے تے تھوڑے نال کڈھن، میں جتنا اپنا لایا بھی نا اندازہ مصرع انشاءاللہ تھوڑے دل تے ہو سی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. انکل شبیر جس دن سے شعر سن رہے ہیں اس سے بڑا مصرع سناؤ نہیں بولنا، نہیں تو اپنے علی پور وچوں بندہ دسیا جے جڑا سن کے سمجھ کے چپ کر جاوے. گل وت آ پہ آسمان چھوٹا ہے شعر بڑا ہے. قبلہ علی عباس صاحب مجھے گگے پیر مجھے وہ عقل کا اندھا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی یہ غلام عباس 99,000 رہ گئے. یہ میرے مصرع سامعین مصرع کا وزن کیجئے گا. اور میں گیا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نقطہ، کتاب یاد ہے نقطہ. میرے مولا علی عباس عسکری کی زبان میں اتنا اثر دیجئے، عطا کیجئے کچھ ایسی توفیق مدحت سرائی بخشیے کہ ہر بندے کے دل میں جملہ اتار سکوں. اور بہت بڑا مسئلہ موسیٰ بند ہو رہا ہے، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. علی عباس علوی صاحب زمانے کی سمجھ نہیں لگتی. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا یاد رکھنا. جب کوئی رائٹر اپنا قلم اٹھاتا ہے نا تو جو 100% اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے نا اس میں سے 98-97% اندر ہی رہتا ہے، 2.5-3% قلم پہ اوپر آ کے رونڈیلا جاتا ہے. یہ دیکھنا اندر کیا چلے شاعر کے خدا معلوم کیسے کیسے ولولے ہیں. لیکن یہ مصرع کائنات قیمت کم ہے اس مصرع کی. مصرع اتنا بڑا ہے مجھے کم سے کم اس مصرع کی قیمت کربلا کی زواری ہے. میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اور مانگ لینا خود بھی والی نجف سے. مصرع اتنا بڑا میں کہنا چاہ رہا ہوں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا. خدا دی قسم کل رات شاہ چند چراغ دربار سے راول پنڈی میری مجلس مک گئی. کوئی جشن والی رات تھی، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. بھائی جان ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اور فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. فلک سے دمبے کا آنا، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا لے آؤ. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے. میں اپنے لوں تو چھوڑ چلے ہم لیکن 1000 ہوندہ پہ تو میں نے انتظار کرنا چاہیے بابا ماجرہ صاحب دی طرفوں. فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا. سائن جی آخری 4 مصرے، زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد. قبلہ علی عباس علوی صاحب کے حوالے منبر. 5 نومبر انشاءاللہ تمام احباب تشریف لائیے گا. ملک کے انشاءاللہ میرے مولا کے بڑے بڑے ذاکرین ہوں گے. میں خود آپ کو استقبال کروں گا. میں آپ بانیاں میرے وڈے دے ہاں مجلس سے ماں حسنین دی تو بڑے رنگ لاوے. مولانا شمس تبریز کے آخری 4 مصرے. اور میں گیا وہ فرماتے ہیں مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے. سر جی آپ نے ادھر دیکھنا ہے آپ کو آئینہ نظر آئے گا. مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے کاظم. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. سامعین گرامی آپ سب کی جانی پہچان